امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان، کہا ایرانی حکومت کی درخواست پر 6 اپریل تک حملے روک رہے ہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے منتیں کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بہت اہم بات چیت جاری ہے۔ امریکہ خطے میں بھی نہ بھی رہا تو خلیجی ملکوں کو تحفظ دے گا۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی نہ ہونے پر بے رحم حملوں کی دھمکی بھی دے دی۔ توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کی مدت آج ختم ہونا تھی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے 28ویں روز بھی حملے جاری۔ قم میں 3 رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 6 افراد جاں بحق۔ تہران کے وسط میں بھی شدید بمباری۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر کے گھر کے قریب بھی فضائی بمباری کی گئی۔ تبریز، ارومیہ اور دیگر مقامات پر بھی بمباری، 4 عمارتیں تباہ۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ اب تک شہادتیں 2000 کے قریب پہنچ گئیں۔ 24,800 سے زائد افراد زخمی۔ تہران میں حملوں کے باعث 2000 سے زائد خاندان بے گھر۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نقصان پہنچا۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کی 83ویں لہر۔ اسرائیل پر حملوں کی ایک اور بڑی لہر میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال۔ صرف 40 منٹ کے دوران 400 میزائل داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب میں متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ متعدد افراد زخمی۔ ہدیرہ میں واقع بڑے پاور پلانٹ کو بھی میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار۔ ایران کا امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام۔ عباس عراقچی نے کہا کہ عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی نظر میں اسرائیلی جارحیت درست ہے، لیکن جارحیت کے خلاف ایران کے دفاعی اقدامات غلط ہیں۔ ادھر ایرانی فوجی ترجمان نے کہا کہ 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے۔ فوجی ان 5,000 امریکی میرینز کے علاوہ ہوں گے جو پہلے ہی خطے کے مختلف ممالک میں تعینات ہیں۔ فورس میں انفینٹری اور بختر بند گاڑیاں شامل ہوں گی۔ ایران اور امریکہ میں جنگ بندی پر بالواسطہ مذاکرات۔ اسرائیل نے بھی ایران میں اہداف بدل لیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے اپنی فضائی حملوں کا رخ ایرانی حکومت کو غیر مستحکم کرنے سے ہٹا لیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی توجہ اب ایران کے فوجی اور صنعتی ڈھانچے کو مفلوج کرنے پر مرکوز۔ حملوں کا مقصد جنگ کے خاتمے سے پہلے طویل المدتی نقصان پہنچانا ہے۔ IAEA کا بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار۔ رافیل گروسی نے کہا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان ایک بڑے تابکار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ تابکاری کے اثرات ایران اور اس سے باہر ایک وسیع علاقے تک پھیل سکتے ہیں۔ بڑے حادثے کی وارننگ بھی دے دی۔ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے سید روانی نے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سینئر ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکیوں کے خلاف موقف اختیار کریں۔ پڑوسی ممالک پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کو دفاع کا جائز حق بھی قرار دیں۔ ٹرمپ کے ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $109 فی بیرل سے کم ہو کر $106 پر آ گئی۔ WTI کی $93 میں ٹریڈ۔ UAE مربن خام تیل $112 میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی توانائی بحران سے پوری دنیا متاثر۔ عالمی بینک کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر خدشات کا اظہار۔ توانائی کے بعد کھاد اور زرعی اجناس کی فراہمی بھی خطرے میں۔ واضح کیا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اور سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔
روس میں کھاد بنانے والی کمپنیوں کے وسائل ختم ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ مزید کھاد تیار کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔ پولینڈ حکومت کا تیل اور گیس پر ٹیکس 8% کم کرنے کا اعلان۔ بزنس کمیونٹی نے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ایف پی سی سی آئی کی مذمت سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ثاقب مگو نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جی ایس پی پلس کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کو 2013 سے 2023 تک دیا گیا تھا۔ اس سٹیٹس کو مزید 4 سال بڑھا کر 2027 تک کر دیا گیا۔ ثاقب فیاض مگو نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی سمیٹی، حکومت کے ساتھ مل کر مارکہ معیشت بھی جیتیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، ایندھن سے متعلق عوامی آگاہی پر زور دیا گیا، مشترکہ سفری نظام کے فروغ کے لیے عوامی آگاہی مہم کی ہدایت۔ روس کی تمام تر توجہ ایران کی مدد کے بجائے یوکرین کے جنگ پر مرکوز ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا تفصیلات بتانے سے گریز، کہا امریکہ کے اتحادیوں کو آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ مغربی انٹیلیجنس کے مطابق روس ایران کو ڈرونز، دوائیں اور خوراک بھیج رہا ہے۔ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان کے آنسوؤں سے مختلف نہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان کا انقرہ میں خطاب۔ اسرائیلی حکومت کو نفرت پر مبنی نسل کشی کا نیٹ ورک قرار دے دیا، کہا ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ نسل کشی خطے کو صدی کے بدترین بحران کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر نے طیب اردوان نے کہا کہ اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مسجد اقصیٰ میں عبادت کا حق کسی بھی جواز کے تحت نہیں چھینا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی کھل کر تعریف کی، کہا پاکستانی وزیر اعظم ایک اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر ٹرمپ نے جنگ رکوانے میں کردار ادا نہ کیا ہوتا تو لاکھوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف کی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف، کہا پاکستان کی وجہ سے مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا، ایران کو ڈیل پر قائل کرنے کے لیے مضبوط اشارے موجود ہیں، آگے مزید تباہی اور ہلاکتوں کے سوا کچھ نہیں، ایران بار بار مذاکرات کی درخواست مسترد کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی تصویر ایرانی میڈیا نے جاری کر دی۔ آیت اللہ خامنائی حملے سے قبل مطالعے میں مصروف تھے۔ امریکہ کے سابق میرین فوج جیمز ویب کہتے ہیں، امریکہ نے یہ قتل کر کے ایران کی پوری شہری آبادی کو امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے متحد کیا۔ طالبان رجیم کے نام نہاد ڈائریکٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر کا بے بنیاد دعویٰ، وزارت اطلاعات نے کنڑ میں قبضہ شدہ پاکستان فوجی چوکی کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، بے بنیاد قرار دے دیا، کہا پاکستانی سرزمین یا فوجی تنصیبات کا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسے تمام دعوے بالکل غلط ہیں، بدقسمتی سے طالبان رجیم کی طرف سے جاری آپریشن غضب للحق کے دوران کیے جانے والے تمام دعوے بے بنیاد ہیں، مقصد حقائق کو مسخ کرنا، عوام کو گمراہ کرنا اور جھوٹ بولنے والی افغان طالبان رجیم کے پروپیگنڈے کے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ لاہور میں 3 کروڑ کے مبینہ فراڈ کیس کا ملزم ڈی ایس پی اظہر نوید خان مقدمے سے بری، جوڈیشل مجسٹریٹ نوید بخش نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا کہ ڈی ایس پی اظہر نوید خان کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں رہا تو بری کر دیا جائے، ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ملزم نے بیان میں کہا جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس کا پابند رہے گا۔
لاہور میں رات گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں بھی مطلع جزوی ابر آلود، بارش کا امکان نہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات شروع۔ آج پہلے روز عربی، جغرافیہ اور تاریخ پاکستان کا پرچہ لیا جا رہا ہے۔ 2,50,000 امیدوار شریک ہیں۔ لاہور میں 880 امتحانی مراکز قائم۔ 9ویں جماعت کا امتحان 17 اپریل سے شروع ہوگا۔ طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیوں نے افغانستان کو شدید معاشی، سماجی اور انسانی بحران کی طرف دھکیل دیا۔ انسانی حقوق کی افغان تنظیم رواداری نے طالبان رجیم میں بڑھتے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم رواداری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ہی ٹارگٹ کلنگ، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں اور تشدد کے واقعات میں 40.4% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ 611 افراد نشانہ بنے۔ دبئی اور شارجہ میں بارشوں کے ساتھ ژالہ باری، کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ امارات کے محکمہ اوقاف نے لوگوں کو نمازیں گھر میں پڑھنے کی ہدایت کر دی۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ سے خلیج فارس کی آبی حیات اور پرندوں کو بھی خطرہ۔ خلیج فارس میں ہیمپ بیک ویل شارک سمیت مختلف اقسام کی آبی حیات ہیں۔ خلیج فارس میں مجموعی طور پر 2000 سے زائد سمندری انواع ہیں۔ 500 سے زائد اقسام کی مچھلیاں بھی ہیں۔ انتھک محنت، لگن اور کھیل سے سچی محبت کا منہ بولتا ثبوت۔ پاکستانی کھلاڑی ثروت فاطمہ نے ملائیشیا میں بیڈمنٹن کے میدان میں 2 گولڈ میڈلز حاصل کر کے نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ قومی کھلاڑی ثروت فاطمہ نے پاک فوج میں شمولیت کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ کرکٹ کے عالمی ستاروں کا جلوہ، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پی ایس ایل سیزن 11 کا شاندار آغاز۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم پی ایس ایل کی ٹرافی میدان میں لائے۔ خطے میں کشیدگی، توانائی بحران کے باعث شائقین اسٹیڈیم نہیں آئے۔ پی ایس ایل میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔